اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے دن کے حوالے سے بہت ساری اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بالخصوص جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آج کی ڈیٹ جو ہے تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کاغذات کی جو انہوں نے ایک تصدیق کرنی تھی کہ کس الیکشن کمیشن کے افراد میں سے جو انتخابی عمل میں حصہ لینے والے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں، ان کے انتخابات کے حوالہ سے جو ہے وہ ان کا انتخاب جو کیا جانا تھا اس کے حوالہ سے جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی جن کے خارج ہونے تھے یا جن کو ایکسیپٹ کیا جانا تھا وہ آج کی ڈیٹ تھی اور آج کا ڈے مکمل ہو گیا۔ اب 3 جنوری تک اس فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ اپیلوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ ان اپیلوں کو سماعت کریں گے۔ یعنی اصل دنگل جو ہے وہ اب لگ چکا ہے۔ ایک موقف ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی کو ان کو مسترد کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو مین کیبنٹ تھی تحریک انصاف کی تقریباً آلموسٹ جو میجر کیبنٹ تھی تحریک انصاف کی، ان کے تمام کے تمام لوگوں کو جس طرح جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ایک موقف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوگا اور دوسرا موقف جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ہوگا کہ کس بنیاد کے اوپر اور کن اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف جو ہے فیصلہ سنایا ہے اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیوں کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین اور میجر جو پارٹ ہوگا اور جو رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 10 جنوری تک جو ہے وہ فیصلے سنا دیے جائیں گے، یعنی ایک ہفتے کا ٹرنیور ہے۔ 3 جنوری تک جو ہے وہ اپیلیں جمع کروائی جائیں گی، یعنی کل کے دن سے لے کے سوموار، منگل اور بدھ کے دن تک ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیلوں کا جمع کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور 4 جنوری سے لے کر 10 جنوری تک جو ہے وہ ان کے اوپر سماعت کی جائے گی تفصیل کے ساتھ، جو اعتراضات لگا کر جن بنیادوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے ہیں۔ تو جو ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مین کردار اور جو بڑی خبر وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی لسٹیں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ وہ جج صاحبان جنہوں نے ان اعتراضات کو اور ان اپیلوں کو سماعت کرنا ہے، ان کی جو ہے وہ لسٹیں بائی نیم جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے اور ان لسٹوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان جج صاحبان کے جو ماضی کے فیصلے ہیں وہ انہوں نے میرٹ کے اوپر ہمیشہ کیے ہیں اور ہم پورا امید ہیں کہ انشاءاللہ اس بار بھی ہمیں انصاف بھی ملے گا اور جن اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نااہل کیا گیا ہے یا ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں تو وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے۔ یعنی ایک بہت بڑی ایک بگ نیوز ہے، ایک امید سا کہہ سکتے ہیں آپ کہ عدلیہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف نے ایک اپنی امید جو ہے وہ وابستہ کر لی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور جو ہے وہ پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیشتر جو ہے وہ ان کے آزاد امیدوار جو ہیں جن کی وابستگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اپنی وابستگی کو شو نہیں کیا، آزادانہ طور پہ جو ہے وہ الیکشن کو وہ کمپین کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے شو کیا ہے کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے، تو ان کی حمایت کرنے کے حوالے سے بھی عمران خان کی طرف سے ایک پیغام جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے مختلف ذرائعوں سے پتہ چلا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کی سپورٹ ہوگی۔ وہ لوگ اگر فار ایگزامپل کسی بھی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے مین لیڈرشپ جو ہے اگر وہ حصہ نہیں لے پائے گی تو جو آزاد امیدوار ہوگا اس کو پاکستان تحریک انصاف کی مکمل سپورٹ ہوگی، اس کی مکمل کمپین جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کے ساتھ کی جائے گی اور جو اس حلقے کا ووٹر ہوگا اس کو بھی واضح طور پہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ نے اس امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو یعنی کسی بھی لحاظ سے اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر الیکشن کمیشن
کا جو فیصلہ ہے وہ اگر جاری رہتا ہے یا برقرار رکھا جاتا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اس کے بارے میں بھی جو پلان بی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کسی مذاق سے کم نہیں ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کا جو اعتراضات لگایا گیا ہے وہ یہ لگایا گیا ہے کہ ان کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے، اس کا انہوں نے 9500 یعنی 9400 روپیہ جو ہے وہ اس کا کرایہ جو ادا نہیں کیا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا، جس کا آپ کو اندازہ ہے کہ ان کا جو جوش بیان ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے تب کہا ہوتا کہ جناب آپ نے 9400 دینے ہیں تو تب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، میں تو اسی وقت جناب ان کو 9400 دے دیتا، اور یہ بلا جواز جو ہے وہ میرے الیکشن کو کاغذات نامزدگی کو جو مسترد کیا گیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فریاد بھی کی، میں ان حلقوں کے آگے فریاد کرتا ہوں ان کو کہ جناب الیکشن جو ہے وہ مکمل آزادی کے ساتھ لڑنے دیا جائے تمام لوگوں کو۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات پھر کی، ایک بار پھر انہوں نے یہ الارمنگ جو پوزیشن ہے وہ ظاہر کی کہ جو پی ڈی ایم کے ٹولے ہیں ان کو بھاگنے ہم نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ قلم اور دعات ہی جیتے گی میرے حلقے سے، اور میں انشاءاللہ الیکشن میں مکمل طور پہ حصہ بھی لوں گا اور اپنی کامیابی کا جو ہے وہ ثبوت بھی دوں گا اپنے ووٹر کے ذریعے۔